اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جس بیماری پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پیشاب کا بلا ارادہ خارج ہو جانا۔ اس مرض میں پیشاب بلا ارادہ اور بے اختیار خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض خطرناک تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا مریض اگر کسی محفل میں بیٹھا ہو یا ایسی جگہ جہاں رفع حاجت کا انتظام نہ ہو، جیسے سفر وغیرہ میں، اس صورتحال میں اس کے لیے پیشاب روکنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ زیادہ دیر تک اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گا اور پیشاب وہیں خارج ہو جائے گا۔ یہ بہت تکلیف دہ اور باعث شرمندگی ہوگا۔ اس مرض کے اسباب کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ مرض اکثر بڑھاپے میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان اور بچوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ ان کو ذہن میں ایسے ہی خیال آتا ہے جیسے کہ وہ واش روم میں ہوں، اور اس سے نفسیاتی مسئلے کے باعث وہ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس کے اسباب میں کمزوری کے باعث عضو تناسل کا شل ہو جانا، شوگر کی وجہ سے جو اعصاب ہے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے میں خراش یا پتھری ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کے ختنے نہ کروائے ہوں تو اور ان کا گھونگھٹ لمبا ہو، جس کی وجہ سے مثانے میں اور پیشاب کی نالی میں خراش اور ورم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں چمونوں کی موجودگی کی وجہ سے، ہاضمہ خراب ہونے کی وجہ سے یا زیادہ سردی کی وجہ سے بھی پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور بلا ارادہ خارج بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری ہدایات ہیں جو کہ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ایک، بچوں کو رات سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانے کو دیں اور اس کے بعد ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ دیں، خاص کر پینے کے لیے۔ اگر رات سوتے وقت کچھ کھائے پیے گا تو بار بار مثانے پر بوجھ پڑے گا اور اسی وجہ سے بار بار پیشاب کی حاجت ہوگی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو جن کو یہ مسئلہ ہے، مثانہ کمزور ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ہے، ان کو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے وہ کھلا پلا دیا کریں، تو اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس میں پہلی دوائی ہے جی ایکونائٹ، یہ 30 طاقت میں لینی ہے۔ یہ دوائی خواتین میں بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہیں۔ جس عورت کو ہسٹیریا کا مرض ہو، اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ اور عورت ہو یا مرد، اگر ان کو ڈر، خوف اور ٹھنڈ کی وجہ سے بار بار پیشاب کی حاجت ہو، پیشاب کا رنگ پیلا ہو، تو ایسی صورت میں یہ دوا بہترین ہے۔ ایکونائٹ 30 طاقت میں 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے جی پیٹرولیم، یہ بھی 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس میں پیشاب کا رنگ سرخی مائل براؤن ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے
مقدار میں تھوڑا تھوڑا اور وقفے سے اور بلا ارادہ خارج ہوتا ہے۔ اگر ایسی علامات پائی جائیں تو یہ دعا ان مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ پٹرولیم 30 طاقت کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے دن میں 4 بار استعمال کریں۔ کچھ عرصہ کے استعمال سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی آگے تیسری دوائی ہے جلسیمیم۔ یہ بھی 30 طاقت میں لینی ہے۔ مثانے کا ڈھیلا پن یا مثانے کا شل ہو جانا، جس کی وجہ سے پیشاب شب و روز بے اختیار خارج ہو اور پیشاب پر کسی قسم کا کنٹرول نہ ہو، ایک قطرہ بھی جمع ہونے کی صورت میں وہ مثانے سے خود بخود خارج ہو جاتا ہو، تو ایسی صورتحال میں جلسیمیم بہترین دوا ہے۔ جلسیمیم 30 طاقت میں اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے دن میں 4 بار استعمال کرنے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیپیا۔ یہ بھی 30 طاقت میں لینی ہے۔ اگر کسی کو رات کے پہلے پہر پیشاب بار بار اور بکثرت آئے تو ان کے لیے یہ دوا لاجواب ہے۔ اس دوا کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے دن میں 4 بار استعمال کرنے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور بیماری کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔